جب میں پہلی بار اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی تو دل میں کئی خواب، کئی امیدیں اور تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ ماں باپ کا آنگن چھوڑ کر ایک اجنبی گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ سب نے مسکرا کر استقبال کیا، سجی سجائی چارپائی، روشنیوں سے بھرا صحن اور میری ساس جی کا وہ چمکتا چہرہ، جیسے برسوں سے مجھے اپنی بیٹی کی طرح اپنانے کے خواب دیکھ رہی ہوں۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے راز وقت کے ساتھ میرے نصیب کا رخ بدل دیں گے۔ شادی کے ابتدائی دن کسی خواب کی طرح گزرے۔ ہر طرف خوشیاں، سہاگ کی رسومات، میٹھے بول اور رشتہ داروں کی آنا جانا۔ ساس جی ہر وقت میرے ساتھ لگا رہتی، کبھی میرے دوپٹے کا پلو سنوارتی تو کبھی میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ شروع میں لگا کہ واقعی میری قسمت سنور گئی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے ان کی نظر اور لہجہ بدلنے لگے۔ وہی زبان جس پر پہلے محبت کے پھول کھلا کرتے تھے، اب اس میں چھوٹے چھوٹے کانٹے محسوس ہونے لگے۔ بات بات پر تنقید، سارا دن کام کاج میں لگا دینا اور پھر بھی کہہ دینا کہ تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں غلط کہاں تھی۔ میں تو ہر کام دل سے کرتی، صبح جلدی اٹھتی، ناشتہ بناتی، ساس جی کو گرم پانی دیتی، پورے گھر کی صفائیاں کرتی، مگر ان کی نظروں میں شاید اب بھی وہ بہو تھی جسے آزمائشوں کے کٹھن مرحلوں سے گزرنا باقی تھا۔ میرے شوہر شروع میں کچھ بولتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ خاموشی کا پتلا بن گئے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ ماں کو کچھ کہنا گستاخی ہوگی، اور میں تھی کہ ایک نئی زندگی کو اپنانے کے چکر میں خود کو بھولتی جا رہی تھی۔ بس دل میں ایک ہی امید باقی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ساس جی مجھے اپنی سمجھنے لگے گی۔ دن گزرتے گئے اور میری کوششیں بڑھتی گئیں۔ میں نے خود کو اس گھر کے رنگ میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ساس جی کی پسند کے کپڑے پہننے لگی، ان کی پسند کا کھانا بناتی، ان کے قدموں میں بیٹھ کر تیل سے ان کے پاؤں دباتی۔ وہ جیسے جیسے سخت ہوتی میں اور نرمی اختیار کر لیتی، مگر ان کے دل کی زمین میری محبت سے کبھی نہیں پگھلی۔ وہ اکثر دوسرے رشتہ داروں کے سامنے مجھے کم عقل، سست اور لاپرواہ کہتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب ایک دعوت میں میرے ہاتھ کے بنائے کھانے کو سب نے سراہا تو ساس جی نے سب کے سامنے کہہ دیا، کسی کے سکھائے بغیر اسے تو نمک ڈالنا بھی نہیں آتا، یہ کھانا ضرور کسی اور نے بنایا ہوگا۔ میں مسکرا کر چپ ہو گئی، لیکن دل کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ ماں جو میرے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھ سکتی تھی، وہ صرف تانے اور شکوے دینے والی عورت بن چکی تھی۔ میں اب بھی ہر رات یہی دعا کرتی تھی کہ وہ ایک بار مجھے بیٹی کی طرح سینے سے لگا لے، مگر میرے حصے میں صرف خاموشی، تانے اور خدمتیں آتی تھیں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو بھی آہستہ آہستہ مجھ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر بات میں ساس کی حمایت کرنے لگے اور میں ایک ایسی راہ پر چل پڑی جہاں ہر قدم پر تنہائی، صبر اور قربانی کے کانٹے بچھے تھے۔ ایک دن صبح جب میں باورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی، ساس جی آ گئیں اور زور سے برتن میز پر پٹک دیے۔ کہنے لگیں، ابھی تک سالن تیار نہیں ہوا، مہمان آتے ہی ہوں گے اور یہ بہو ابھی تک سست بنی ہوئی ہے۔ میرا دل چاہا کہ کہہ دوں کہ میں صبح سے اکیلی لگاتار کام کر رہی ہوں، لیکن زبان جیسے پھکل ہو گئی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے آنسو نگل کر کام میں لگی رہی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ گھر میرے لیے صرف ایک ذمہ داری بن چکا ہے، محبت یا اپنائیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ شام کو جب مہمان چلے گئے تو میرے شوہر کو ساس جی نے اشاروں میں میرے خلاف بھرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، یہ لڑکی تو تمہاری عزت تک سنبھالنے کے قابل نہیں، دیکھو نا مہمانوں کو ٹھیک سے پانی تک نہیں دیا۔ اور میرے شوہر نے، جس سے میں امید رکھتی تھی کہ وہ میرا ساتھ دیں گے، ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ساس جی کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رہا، اور اب وہ دھیرے دھیرے میرے کردار اور صلاحیت پر بھی انگلیاں اٹھانے لگی ہیں۔ میں اس وقت بھی خاموش رہی، لیکن اندر ہی اندر میں ٹوٹنے لگی۔ میرا دل بار بار سوال کرتا کہ کیا ہر بہو کو اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا ساس ہونا صرف سختی کرنے کا ہی نام ہے، یا پھر میرے ساتھ کچھ خاص زیادتی ہو رہی ہے؟ مجھے جواب نہیں ملتا تھا، بس ایک لمبی سرد آہ دل سے نکلتی اور میں پھر اگلے دن کی مشقت کے لیے تیار ہو جاتی۔ میری زندگی اب ایک ایسے دائرے میں قید ہو چکی تھی جہاں ہر روز وہی کام، وہی تانے اور وہی خاموشیاں میرا مقدر بن چکی تھیں۔ لیکن ایک دن وہ لمحہ آیا جو میری برداشت کو ہلا کر رکھ گیا۔ محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ ساس جی اسے لے کر اندر گئیں اور زور زور سے کہنے لگیں، اس بہو کو دیکھو جو اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار میں پلی ہے، یہاں آ کر ایک گلاس پانی دینا بھی اسے بوجھ لگتا ہے۔ وہ عورت حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے میں کوئی گنہگار ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن میری ساس رکی نہیں۔ کہنے لگی، ہمارے وقت میں بہویں سسرال کو اپنا گھر سمجھتی تھیں،
یہ لڑکی تو بس موقع ڈھونڈتی ہے ماں کے گھر جانے کا، اور جب آئے تو 2 دن کے اندر ہی چہرے پر بیزاری چھا جاتی ہے۔ میرے کانوں میں جیسے دھماکہ ہوا، میں اندر سے کانپ گئی۔ مجھے اپنے کردار پر حملہ کم اور عزت نفس پر زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے زندگی بھر کبھی ساس جی کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اس دن میرا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی جی میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تو وہ ایک دم غصے میں آ گئی، تم اب ہمیں سکھاؤ گی کہ غلط کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی باتیں نہ لے کر یہاں آؤ۔ اور پھر سب کے سامنے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں کہنے لگی، ایسی بہویں کو تو واپس بھیج دینا چاہیے، نہ کام کی نہ عزت کی۔ میں اندر بھاگی اور آنکھوں میں آنسو لے کر کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی، جیسے میں واقعی کوئی بوجھ ہوں، کوئی گناہ۔ میں روتی رہی، سسکتی رہی اور دل میں یہ سوچتی رہی کہ اگر میری ساس کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو کیا ان کے بیٹے کو مجھ سے محبت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رہا؟ اس دن کے بعد میری زندگی میں سکون کی جو آخری امید باقی تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ میں اب ہر لمحہ یہ سوچ کر جیتی کہ کب کس بات پر کون سی نئی شرمندگی میرا مقدر بنے گی۔ ساس جی نے میرے ساتھ بات چیت تقریباً بند کر دی تھی، اور اگر کبھی کرتے بھی تو صرف حکم دینے یا تانے مارنے کے لیے۔ میرے شوہر میرے کمرے میں آتے ضرور تھے، مگر وہی خاموشی، وہی بیزاری، وہی ماں کی باتوں کا بوجھ ان کے چہرے پر لکھا ہوتا۔ میں کئی بار ان سے کہنا چاہتی کہ مجھے ایک بار سن تو لو، میرے دل کی بات تو پوچھو، مگر میرے ہونٹ سل چکے تھے اور دل میں صرف ایک خوف تھا، اگر میں بولی تو شاید میرا رشتہ ہی چھن جائے گا۔ ساس جی اب ہر کام کے بعد ایک نوٹ بک میں کچھ لکھتی، جیسے میری کوتاہیاں گن رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ وہ کچھ بڑا سوچ رہی ہیں، شاید مجھے اس گھر سے نکالنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں وہ بہو تھی جو سسرال کو اپنا گھر مان چکی تھی، جو یہ چاہتی تھی کہ یہ دیواریں ایک دن میرے ہونے کو تسلیم کر لیں، مگر یہاں ہر در و دیوار مجھ سے بیگانہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر روز اپنے زیور کی ڈبیا دیکھتی جو ماں نے مجھے پیار سے دی تھی۔ وہ میرے لیے صرف سونے کے زیور نہیں تھے، وہ میری شناخت کا حصہ تھے، میری ماں کی دعا اور میری اپنی پہچان۔ میں انہیں روز دل سے دیکھتی، سنبھالتی، لیکن شاید قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا، جس کا آغاز ہونے ہی والا تھا۔ وہ طوفان جس نے میری عزت، اعتماد اور برداشت تینوں کو رون ڈالا تھا، وہ دن عام سا ہی تھا، جیسے ہر دن ہوتا ہے۔ صبح کی چائے، ساس جی کی ناراضگی اور میرا خود کو سنبھالنے کا دکھاوا۔ لیکن دوپہر کے وقت جب میں کمرے میں گئی اور اپنی الماری کھولی تو میرے ہاتھ کپ کپا گئے۔ سیور کی وہ ڈبیا جو میں نے اپنے جہیز کے وقت سنبھال کر رکھی تھی وہ غائب تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میں نے کہیں اور رکھ دی ہو۔ پورا کمرہ، بیڈ، درازیں، یہاں تک کہ کپڑوں کے نیچے تک دیکھ لیا، مگر وہ ڈبیا جیسے زمین نکل گئی ہو۔ میرے جسم میں جیسے خون ہی نہیں رہا، آنکھیں خالی ہو گئیں اور سانس جیسے رکنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے ساس جی سے پوچھا، امی جی آپ نے میری ڈبیا تو نہیں اٹھائی؟ شاید صفائی کے دوران کہیں رکھ دی ہو۔ وہ ایک دم تیز آواز میں بولی، ہائے ہائے، اب مجھ پر چوری کا الزام؟ تم تو آئی ہی سازشوں والی ہو، ضرور تم نے خود ہی چھپائی ہوگی اور اب الزام میرے سر تھوپ رہی ہو۔ میں سکتے میں آ گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ زیور میرے ماں باپ کی امانت تھی، ان کی عزت میری پہچان، اور ساس جی نے نہ صرف ان کے غائب ہونے پر میری بات کو جٹلایا بلکہ سب کے سامنے کہہ دیا، یہ بہو تو ویسے بھی آئے دن میکے جاتی ہے، ضرور وہاں دے آئی ہوگی یا بیچ کھائے ہوں گے، اب یہاں ڈرامے کر رہی ہے۔ میں اس الزام کو سن کر زمین میں گڑ گئی، دل میں چنگارتی چیخ تھی جو باہر نہ نکل سکی، آنکھیں برف ہو گئیں اور جسم ساکت۔ میرا زیور تو گیا ہی، مگر میرے کردار پر جو داغ لگا وہ میری ساری زندگی کا زخم بن گیا۔ اس دن کے بعد میرے لیے گھر کا ہر کونا اجنبی ہو گیا۔ جہاں پہلے میں محبت ڈھونڈا کرتی تھی، اب وہاں صرف شک کی دھند چھا گئی تھی۔ ساس جی نے محلے میں رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ میرے شوہر کے سامنے بھی یہ بات پھیلا دی کہ میں اپنے زیور میکے لے جا کر شاید بیچ آئی ہوں یا کسی کو دے دیے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایسی بہو پر تو شروع دن سے ہی شک تھا، بس ابھی منہ نہیں کھولا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ میں ہر کسی کی نگاہ میں مجرم بن چکی تھی، اور وہ زیور جو میرے لیے سونے سے زیادہ میری ماں کی دعا، میرا مان تھے، آج میری بے عزتی کا سبب بن چکے تھے۔ میرے شوہر نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی تسلی دی، صرف اتنا کہا، ماں جھوٹ نہیں بولتی، اگر زیور نہیں ہیں تو تم ہی بتاؤ کہاں گئے۔ اس دن مجھے لگا جیسے میرا وجود ختم ہو گیا۔ میں نے بار بار کہا، خدا کی قسم میں نے کسی کو کچھ نہیں دیا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا زیور کہاں گئے، مگر کوئی میری بات سننے والا نہ تھا، نہ ساس، نہ شوہر، نہ یہ چھت جس کے نیچے میں نے اپنے خواب بسائے تھے، سب میرے دشمن بن چکے تھے۔ اور میں سوچتی تھی
کیا بہو ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو صفائی دینے کے لیے بھی کوئی حق نہ ملے؟ کیا ایک عورت کی سچائی ماں باپ کے دیے زیور سے کم تر ہوگی؟ زیور کا الزام میرے سینے پر وہ داغ بن چکا تھا جو ہر روز نئی تکلیف دیتا، ہر دن ایک نئی بات نکلتی۔ ساس جی کبھی کہتی کہ میں نے زیور کہیں چھپا دیے ہیں، کبھی کہتی کہ میں میکے والوں سے مل کر یہ سب کر رہی ہوں، اور جب میں بولنے کی کوشش کرتی تو وہ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی چیخ کر مجھے خاموش کرا دیتی۔ ایک دن اچانک میرے سسر جی، جو زیادہ تر خاموش رہتے تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور آہستہ آواز میں کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، جو کھویا ہے وہ ملے گا، تم بس صبر کرو۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر پکارا، مگر میں الجھ گئی۔ کیا وہ کچھ جانتے ہیں؟ کیا انہیں کچھ شک ہے؟ مگر انہوں نے مزید کچھ نہ کہا، بس اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر جب میں ساس جی کے کمرے میں صفائی کر رہی تھی، ایک پرانی چادر کے نیچے کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ جب ہاتھ لگایا تو وہی زیور کی ڈبیا تھی جس کے لیے میری زندگی جہنم بنا دی گئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں نم ہو گئیں، مگر میرے دل نے فوراً کہا، رک جا، یہ صرف زیور نہیں، یہ اب تیرے صبر کا امتحان ہے۔ میں وہ ڈبیا لے کر سیدھی سسر جی کے پاس گئی اور دکھا کر بولی، ابا جی یہ مجھے ساس جی کے کمرے میں ملی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس آپ فیصلہ کریں۔ سسر جی نے وہ ڈبیا لے کر غور سے دیکھی اور ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ سچ خود سامنے آئے۔ ان کی بات نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو کیا ساس جی نے واقعی وہ زیور چھپائے تھے؟ مگر کیوں؟ صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے؟ صرف میرے کردار کو داغدار کرنے کے لیے؟ سسر جی نے وہ زیور کی ڈبیا اپنے ہاتھ میں لی، کچھ لمحے خاموشی سے بیٹھے رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا حق ہے، تمہاری امانت، اور سب سے بڑھ کر تمہاری سچائی کی گواہی۔ اس لمحے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے وہ زیور نہیں مانگا تھا، مجھے انصاف چاہیے تھا، عزت چاہیے تھی جو مجھ سے چھین لی گئی تھی۔ سسر جی مجھے لے کر سیدھے صحن میں آ گئے جہاں ساس جی بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر جب وہ زیور کی ڈبیا دیکھی تو رنگ اڑ گیا۔ سسر جی نے ان کے سامنے، سب کے سامنے کہا، یہ وہ زیور ہیں جن کا الزام تم نے اس بہو پر لگایا، اور یہ تمہارے ہی کمرے سے ملے ہیں، بتاؤ تم نے کیوں چھپائے؟ ساس جی کا چہرہ جیسے پتھر ہو گیا، وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر نظریں جھکا کر بولی، میں بس دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کتنی وفادار ہے، مجھے شک تھا کہ یہ کچھ چھپا رہی ہے، میں غلط تھی۔ یہ الفاظ سنے تو میری سانس جیسے رک گئی۔ میرے کردار، میری عزت، میرے رشتے پر شک محض ایک آزمائش کے نام پر کیا گیا تھا۔ میں ہنستی تو کبھی نہیں تھی، لیکن اس دن میرے اندر کی خاموشی اتنی زور سے چیخی کہ پورے گھر کو سنائی دی۔ میرے شوہر چپ چاپ کھڑے رہے، شاید شرمندہ، شاید لاچار، لیکن میرے لیے وہ خاموشی بھی ایک زخم تھی۔ اس دن مجھے سچ تو مل گیا، لیکن میرے اندر جو یقین، بھروسہ اور اپنائیت تھی وہ مر گئی تھی۔ زیور میں نے دوبارہ الماری میں رکھ دیے، مگر اب وہ میرے لیے صرف دھات تھے، جذبات نہیں، کیونکہ جن لوگوں کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا وہی میری عزت کا سب سے بڑا امتحان بنے۔ اور آج میں صرف یہ سوچتی ہوں کہ کاش زیور کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کھو جاتے جنہوں نے مجھے صرف آزمائش سمجھا، رشتہ نہیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔